بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ماہ نومبر کے سلیبس میں شامل آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے سورۃ الانفال آیات 29 تا 44۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم آیات 29 تا 37 کا ترجمہ اور اس کی وضاحت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں آیات 29 تا 37، اس کا ترجمہ۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہی ہے کہ صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ بیٹا اب اس کی وضاحت کی جانب آتے ہیں۔ سورہ انفال کی اس آیات میں اللہ کے 3 احکامات کا نزول ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو تقویٰ کے وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو کہ جنگ بدر کی صورت میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ تو وہ تقویٰ کے انعامات کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے گناہوں کی بخشش۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو دنیا میں ممتاز کر دے گا اور تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا، اور وہ تمہیں بخش دے گا کیونکہ اللہ بہت فضل و کرم کرنے والا ہے۔ دوسرے جو تقویٰ کے انعام بیان ہوا ہے وہ ہے ہدایت کا راستہ۔ بیٹا تقویٰ کی بدولت ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے اور انسان کی جو ہے وہ بصیرت بڑھ جاتی ہے اور اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ اچھے کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جو تقویٰ کے انعام بیان ہوا ہے وہ تیسرا کیا ہے کہ حکمت کی معراج۔ سب سے پہلے حکمت کی معراج کو اللہ کا خوف بتایا گیا ہے، یعنی دانا صرف وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ آخری جو تقویٰ کا انعام بیان ہوا ہے وہ ہے فضل عظیم۔ تقویٰ کی بدولت ہمیں فضل عظیم جیسے انعامات حاصل ہوتے ہیں جس کی بدولت ایک مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے اور کامیابی کی راہ میں گامزن ہو جاتا ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات
میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور وہ اللہ کا اشارہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ بیٹا یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے مکہ نے ایک رات میں تیار کی تھی، جس میں یہ طے پایا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر مامور کیا جائے، تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے۔ بیٹا اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ باہر نکلیں تو آپ کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی ان کے سروں پر ڈال دی، اور کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہ چلا، حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ اللہ نے کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کی وضاحت کرتی چلو کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور وہ انہیں عذاب سے دوچار کر دے۔ بیٹا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں کوئی پیغمبر یا نبی موجود ہو تو اللہ اس قوم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتا ہے، اور جب لوگ استغفار کرتے رہتے ہوں، اللہ کے پناہ کے طالب ہوں، تو بھی اللہ اپنے بندوں پر عذاب کا نزول نہیں فرماتا۔ طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا غفرانک کہا کرتے تھے۔ بیٹا اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ان مشرکین میں سے اکثر مسلمان ہو کر استغفار کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے ایمان کا جائزہ بھی لیں گے۔ بیٹا یہ وہ آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور واقعات تھے جو سورہ انفال کی ان آیات یعنی 29 تا 37 میں نازل فرمائی گئی۔ اب ہم آتے ہیں 38 تا 44 آیات۔ سب سے پہلے اس کے ترجمے کی جانب آتے ہیں۔ آیات نمبر 38 تا 44۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اس سے مکر جائیں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں آمنے سامنے ہو گئی اپنے بندوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے۔
تاکہ جو بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور وہ کام جو درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ بیٹا یہ تھی آیات 38 تا 44 کا ترجمہ۔ اب ہم اس کے وضاحت کی جانب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان آیات میں جو ہے 2 احکامات نازل فرمائے تھے۔ سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں احکامات۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت میں فرمایا کہ مال غنیمت کے بارے میں کہ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ یہاں جنگ میں کس سے مراد ہے؟ جنگ بدر میں۔ جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے سے مراد ایک ہی حصہ ہے۔ بیٹا 5واں حصہ جو ہے اس کے بھی پھر 5 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی غریب مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ بیٹا 5ویں حصے کے دوسرے حصہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا کہا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو حصے ہیں یہ حسب ضرورت غریب لوگوں پر اور ان کی امداد میں خرچ کیے جائیں گے۔ بیٹا یہ تھے سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نازل فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ علم سے سرفراز کرے، آمین۔